لاکھوں لوگ وہاں پر باہر نکل آئے، ہزاروں لوگ وہاں پر باہر نکلے، تب جا کر باقی پاکستان میں اور لوگوں کو پتہ چلا کہ وہاں پر لوگ کس کرب میں مبتلا ہیں اور کیا ان کی تشویش ہے ری سیٹلمنٹ کے حوالے سے، جو لوگوں نے اس کے اوپر اپنا اظہار کرنا شروع کیا۔ تو سارے پچھلے 2-3 دہائیوں میں جو دہشت گردی کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے، جس میں ایک بہت بڑی لڑائی وہاں پر لڑی جا رہی ہے، اور لوگوں کی جو ریزرویشنز ہیں، لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں، ان ساروں کو اگر آپ بیان کریں اور اس کے اوپر ایک آگاہی دیں تو۔ صاحب، آپ کا سامنے بیٹھے ہوئے معزز خواتین و حضرات، آپ کا سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے صوبے کے حوالے سے جو بات کی اور اس پہ کچھ میں روشنی ڈال سکوں۔ حقیقت یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سوات میں بہت بڑی تعداد میں نکلیں، لوگ مختلف علاقوں میں بہت بڑی تعداد میں نکلے ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر میں تاریخ میں جاؤں سن 47 سے تو بہت لمبی کہانی بن جائے گی، لیکن میں سن 1969 سے 78 سے سٹارٹ اگر لوں تو ہمارے صوبے کو ایک صوبے کے طور پر نہیں بلکہ میں کہوں گا ایک آرمی کا فرنٹ رو کا کردار انہوں نے ادا کیا، اور ہم نے بہت ساری لاشیں اٹھائیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود جو پیسہ آیا اس صوبے کے حوالے سے، اس میں سے کتنا پیسہ ہمارے صوبے پہ خرچا گیا اور کتنا پیسہ جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں سیکیورٹی اسٹیٹ یا کچھ، اس پہ خرچا گیا۔ یہ ایک چیز ہمیں وضاحت کرنی پڑے گی، اور جب تک یہ وضاحت آپ پختونوں کے ساتھ نہیں کریں گے وہاں یہی ڈسپونڈنسی رہے گی۔ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، آپ خود ہی سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں، کیونکہ سن 47 میں اور پھر سن 40 میں قرارداد پاکستان کے بعد ہماری یہ سوچ تھی کہ اگر ہم انگریزوں سے آزاد ہوں گے تو کم سے کم، وہ ہندو ٹرمینالوجی میں میں بات کر لوں گا، کہ ہم انگریز کو اپنا برامن سمجھتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ انڈیا ویشیا سیکنڈ کاسٹ ہے ہندوز کی، اور ہم مسلمان جو تھے ہم سمجھتے تھے کہ ہم تیسری کاسٹ ہیں، وہ شودرا ہیں۔ کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے سن 47 آیا، آزادی ملی۔ آزادی کے بعد ہوا کیا کہ بدقسمتی سے یہاں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صوبہ ہمارا برامن بنا، سندھ ہمارا ویشیا بنا، اور میں اور لشکری رئیسانی صاحب کا صوبہ جو ہے آج بھی شودروں کی حیثیت سے گزارا کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو مارا جاتا ہے، ایک کو کسک کسک کے مارا جاتا ہے، ہمیں کسک کسک کے مارا گیا ہے۔ جیسے ان کے وسائل ہیں گیس کا، اسی طرح ہماری گرگری گیس کا سب سے بڑے ذخائر ان کا اگر آپ پتہ کریں تو وہ پنجاب کی انڈسٹری میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا الیکٹریسٹی، درگئی تربیلا کی الیکٹریسٹی، ہمارے وہاں الیکٹریسٹی ہے ہی نہیں، یہاں پہ الیکٹریسٹی ساری لوگوں کو مل رہی ہے۔ جب تک یہ تفاوت رہے گی، میں آپ کو کلم کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا یہ سلسلہ زیادہ۔ ایک طرف آپ علی وزیر کو اسمبلی سے اٹھا کے گرفتار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس نے یہ 2 الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ کیا نام ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، کچھ اس قسم کے الفاظ، اور پنجاب کے لیڈر اگر وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب کیا نام ہے میر جعفر، میر صادق، جو بھی ان کے دل میں آئے، لیکن ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوتا،
اور علی وزیر کو 2.5 سال بعد پچھلے مہینے رہا کیا گیا کہ جب ہم نے بہت چیخ و پکار کی. تو ایسے ملک میں کہ 2 ممبر ایک ہی ہاؤس کے، ایک کے ساتھ یہ سلوک، دوسرے کے ساتھ یہ سلوک، کیسے یہ ملک چلے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی جوڈیشری کی، میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. میرے اپنے کیسز ہیں 40 سال کے، ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا. مرڈر ہوتا ہے، کوئی حل اس کا نہیں ہے. اور اب تو ہم نے ایک اور کام کر دیا ہے، جو ہماری ٹرائبل ایریاز تھی اس کو تو بڑی خوشی سے ہم نے کہا کہ انیکس کر لو. انیکس تو ہو گئے، لیکن وہاں پہ لوگوں سے پوچھے کہ آپ کے انصاف کا کیا حال ہے، تو ان کا رونا دھونا آپ سن لیں گے. اور بدقسمتی سے وہ ہماری فرنٹ لائن وہی ٹرائبل ایریاز ہیں. اگر ان میں یہ ڈسپونڈنسی ابھی ہے تو خدا نخواستہ کر اس کے اثرات جو ہوں گے وہ بہت برے ہوں گے اس ملک کے لیے. اب میں چھوٹی سی بات کہوں کہ اورگزئی میں ایک ہاسپٹل، کمپیئر کریں اس کو لاہور کے یا ہمارے صوبے کے کسی اور ہاسپٹل سے، آپ حیران ہوں گے کہ ان کا ڈیلی کا ان کو کیا خرچہ ملتا ہے. 25 روپے 25 روپے اورگزئی میں. اگر ایک اسپتال کو 25 روپے ملتے ہیں تو کیا توقع آپ کرتے ہیں کہ وہاں کا ڈاکٹر یا وہاں کے جو کیا نام ہے لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں ان کو دوائی کیا ملے گی؟ ان کو تو رہنا سہنا بھی نہیں ملے گا. یہ وہ زیادتی ہیں جو ہمارے ساتھ لگاتار ہوتی ہے. اور اب پچھلے 2-2.5 سال میں جو تماشا ہمارے صوبے میں ہوا ہے یا آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں کو اغوا برائے تاوان کے سلسلے میں اٹھایا گیا اور آج اس وقت ان کو چھوڑا گیا جب ان نے پیسے دیے. کس کو دیے اس میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیلز میں. ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بدنامی اور رسوائی ہوگی. ان لوگوں کو اٹھایا گیا، پیسے ان سے لیے گئے اور اس کے بعد کسی کو چھوڑا، کسی کو بالکل ہی غائب کر دیا گیا. اور جب اس کا ہم پوچھتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ غدار ہے. بہت آسان ہے ہمارے لیے پاکستان میں کسی کو غدار بنانا. باچا خان نے ہمیں، خان عبدالغفار خان نے ہمیں 47 میں ایک ووٹ کا حق دیا تھا. 1 مین 1 ووٹ. 2018 میں ہمارا وہ بیسک حق بھی ہم سے چھینا گیا. ووٹ ایک ڈبے میں ڈالا گیا، نکلا دوسرے ڈبے میں سے ووٹ. جب میرے ایک ملک میں ووٹ نہ ہو تو اس ملک میں میں کیا کر کے رہوں گا جب میرا ووٹ ہی نہ ہو. دوسری طرف ہمارے ایک موصوف صدر امریکہ تشریف لے گئے. اتنی قربانیوں دینے کے بعد امریکہ میں ہمارے صدر محترم فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے تو اس نے کہا پختونوں کے علاقے سے. پختونوں کے علاقے سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ مارا بھی میں گیا، تباہی بھی میری ہوئی اور الٹا بدنام بھی میں ہوا. آج پھر میں ایک بات کہوں گا بڑے وثوق سے آپ لوگوں کو کہ اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہوگا. اس سسٹم میں مجھے لشکری صاحب کو، پنجاب کے کسی اور نمائندے کو ایک جتنے حقوق ہونے چاہیے. جب تک یہ حقوق ایک نہیں ہوں گے یہ ملک آگے نہیں جائے گا. تباہی جو ہے یہاں کے لوگوں نے نہیں کی. تباہی اگر آپ دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں سیاستدان اور جوڈیشری کا آپ تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں. سن 1958 سے جسٹس منیر سے لے کے آج تک جوڈیشری کا کردار بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ کچھ اچھا نہیں رہا. ایک سندھ کے وزیر اعظم کو قتل کیا گیا اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے صوبے کے یہ کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں
उन लोगों को पॉलिटिक्स में आना दिया जाता है। हम पे 3 बार हमसे खिलवाड़ हुआ। पहले बार लोगों ने समझा कि एमएमए की हुकूमत बहुत बड़ी तादाद से आई। वो एमएमए की हुकूमत नहीं थी, वो कोई और था करने वाला जो एमएमए को लाया। दूसरी बार मैं खुद भी उसमें था। एमपी की गवर्नमेंट आई, वो भी खुद नहीं आई, कोई लाया। तीसरी बार तो हमें महरूम कर दिया गया। कोई हमारा पश्तून लीडर उसको नहीं आने दिया गया। और अब हालत यह है कि हम बजाय किसी पश्तून लीडर को देखने के बजाय हम कहीं और देखते हैं। ये सारे जुल्म होते रहे हैं और मैं कहता हूं कि इस जुल्म की कुछ इंसाफ भी होना चाहिए, कुछ अदलिया को भी इंसाफ करना चाहिए, और कुछ जो मुमलकत चला रहे हैं, क्योंकि आज देखें अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स में सेक्रेटरीज देख लें तो पंजाब में से अगर 18 होंगे तो हमारे सूबे में से 2 होंगे, बलूचिस्तान में से शायद 1 आध होगा। और ये सारा जो मशरकी पाकिस्तान का जो फॉल हुआ था उसकी वजूहात क्या थी? यही वजूहात थी जो आज अब भी हो रही हैं। बंगाली को हम समझते थे कि ये अखीर है, इसको नौकरी में भी जगह नहीं देनी और इसको किसी फोर्स में भी जगह नहीं देनी। जब वो समझ गए सन 58 से लेकर 70 तक, जब वो समझ गए कि भाई हमें इस मुल्क में कोई जगह नहीं मिलनी, तो फिर उन्होंने आवाज उठाई और आज वही बांग्लादेश जिसे हम सैलाबों का वो कहते थे, उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है। उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है। हमारी इकोनॉमी जो है, जो अफगानिस्तान हम कहते हैं कि तबाह और बर्बाद है, ये हम समझते हैं। उनकी इकोनॉमी और उनकी कीमत जो है डॉलर की के खिलाफ, वो भी हमसे कहीं बेहतर है, जिसे हम तबाह समझते हैं। इसकी वजह कुछ ना कुछ तो होगी। वो इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इदारों से मेरी ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके ये मैनिपुलेशन छोड़ दें। जितना ये मैनिपुलेशन आप करते हैं उतनी मजीद तबाही आप फैलाते हैं। जब तक ये मैनिपुलेशन खत्म नहीं होगा, मेरा ख्याल नहीं है कि ये मुल्क चल सके। एक बार बाजवा डॉक्टराइन आता है, उससे पहले मुशर्रफ डॉक्टराइन आता है, उससे पहले ज़ियाउल-हक डॉक्टराइन आता है, उससे पहले फील्ड मार्शल अयूब का डॉक्टराइन आता है। अब मुझे बताएं, वो कहते हैं जी ये सियासतदान सारे चोर हैं। हम सियासतदानों में भी बड़े गलत लोग होंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 50 साल 45 साल तो इस मुल्क को सिक्योरिटी इदारों ने चलाया है। अगर इख्तिसाब करना है तो पहले उस इदारे से शुरू करना होगा आपको। मैं बिल्कुल इख्तिसाब में जो कहते हैं कि इख्तिसाब ना हो, मैं कहता हूं वो मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इख्तिसाब जरूर होना चाहिए, लेकिन पहले वहां से स्टार्ट लेके फिर सियासतदानों का, उसके बाद जुडिशरी का, उसके बाद क्या नाम है ये जो हमारे दूसरे वो हैं ब्यूरोक्रेट्स, इन सब का इख्तिसाब होना चाहिए। लेकिन शुरुआत वहीं से होनी चाहिए, क्योंकि बात ये जब तक ये डिस्पैरिटी रहेगी, ये मुल्क बड़ा मुश्किल है चलना। मैं आप सब हजरात का, जितने मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे आप लोगों ने मौका दिया, और हमारे पख्तूनों का, क्योंकि आज भी हमारे वहाँ अगर आप समझते हैं कि बहुत अमन है और पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, लोग यही आवाज़ कसते हैं और बदकिस्मती से ना आला हैं। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ का गरीब हो या मेरा वहाँ का गरीब हो, एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये महंगाई जो है इस गरीब की वजह से आई है? उसकी तो वही हैसियत है जो आज से 30 साल पहले थी। वही कोका, वही क्या नाम है रोजगार, वही गुर्बत, उनकी तरफ से नहीं आई ये महंगाई। ये महंगाई जो हमारे ऊपर आज पड़ी है, ये 5% अशराफिया की वजह से, 5% अशराफिया की वजह से पड़ी है हमें। और उस अशराफिया को जब तक ये पकड़ेंगे नहीं, उनसे हिसाब किताब नहीं करेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं,
یہ مشکلات ہماری حل ہونے والی نہیں ہیں۔ مفتی صاحب کی باتیں مجھے جو باٹم لائن تھی وہ تو سمجھ آ رہی تھی، لیکن میں اکانومسٹ نہیں ہوں۔ میرا سمپل میتھمیٹکس ہے، روٹی، گھی، شکر، بجلی، گیس، اگر اس کی قیمتیں چڑھتی ہیں تو میں تکلیف میں ہوں، اور اگر اس کی قیمت گھٹتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور ہم سب ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ بچوں کے لیے میری یہی دعا ہوگی، سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس کامیاب کریں اور تعلیمی مواقع کو نہ گنوائیں۔ یہی آپ کو پاکستان کو آگے لے کے چلے گی۔ شکریہ بڑی مہربانی، شکریہ۔ طاہر صاحب، اس میں یونیورسٹی کے جو وی سی تھے، جب وہ یہاں پر انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی تو اس میں انہوں نے ذکر کیا پاکستان کی جغرافی کا، اور انہوں نے ہم سے بھی ایک گزارش یہ کی کہ اس کے اوپر بھی کچھ روشنی ڈالی ہے۔ تو اب وہ جغرافی جو ہے پاکستان کی، جو بڑا عرصہ ہمیں بتایا جاتا رہا کہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، وہ انفارچونیٹلی ایک کرس میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ہم اس جغرافی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور آج جو چھوٹے صوبوں کے لوگ ہیں جو دوسرے صوبوں سے جڑے ہیں، یا پنجاب بھی جو ایک بڑی جس کو ایشین سینچری کہا جاتا ہے اور ایک بہت بڑے ملک کے ساتھ جڑا ہے، وہاں پر ہم نے وہ سیکیورٹی اسٹیٹ کی جو ایسے کانسٹرکٹس کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم ریجنل انٹیگریشن سے بھی دور چلے گئے۔ کابل سے لے کر کلکتہ تک کوئی بیریئر نہیں ہونے چاہیے، ٹریڈ بیریئر۔